عمران خان کی آپشن دی ہے، لیکن اگر وہ بھی ویسا ہی ثابت ہو جیسے دوسرے ہیں تو ذمہ داری آپ پر بھی آئے گی. ایک تو یار میں نے عمران خان کا نام کوئی نہیں لیا، سچی بات کچھ میں نے آپشن دی ہے. میں نے آپ سے کہا تھا کہ وہ آپ کے علم میں آنی چاہیے کہ وہ آپ نے اسے دیکھا ہے. باقی میں نے اس وقت ایک بات کہی تھی، میں اس پر قائم ہوں، اور اس عرصے میں بھی میں نے بڑا خان صاحب کو دیکھا سنا بھی ہے. He doesn't fix the match. He does not fix the match. اتنا مجھے پتا. وہ کیونکہ آپ بھی ینگ ہو تو آپ بھی اگر تجربہ گاہ سے گزرو گے تو آپ سے بھی بھولی بستی بڑی باتیں ہو جائیں گی. بہت ساری حماقتوں سے بھی انسان علم اور عقل سیکھتا ہے. تو میں نہ اس کو فرشتہ سمجھتا ہوں، نہ اس کو جنات میں سے، نہ کوئی سپر پاور ہے. All he has is one or two qualities he has, اور وہ ٹیسٹڈ کوالٹیز ہیں کہ he is a very honest man. ماشاءاللہ جب ہم اب ایک دوسرے کو ہم دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ I can say for sure he could be more honest than myself even. کہ ہم معاملات زندگی میں نرم ہوتے ہیں، وہ اتنا نرم نہیں ہے. He is corruption اور dishonesty کہ وہ اتنا سخت خلاف ہے. کچھ اصول اس کے بڑے اچھے ہیں جو اس وقت تو اس کے علم میں بھی نہیں ہوں گے، مگر اس وقت اس نے مجھے بتائے تھے. مگر اس مرتبہ میں جب مانچسٹر گیا تو ہم نے 16 تاریخ تھی پچھلے ماہ کی، تو وہ اس نے ایک اعلان کیا، اور وہ اعلان سن کے مجھے بھی حیرت ہوئی. سچی بات یہ ہے، وہ حیرت اس لیے ہوئی کہ میں ہمیشہ سے یہ سمجھتا تھا کہ یہ چندہ لینے کے لیے کسی بھی شخص کے پاس جا سکتا ہے، مگر وہاں اس نے عجیب و غریب سا اعلان کیا کہ میں نے آج تک کسی غیر مسلم سے چندے کے لیے اپیل نہیں کی. یہ اس نے انگلینڈ میں اعلان کیا. آپ کو پتا ہے انگلینڈ ایک ایسا ملک ہے کہ جہاں کوئی بھی فضول بات ٹالریٹ نہیں ہوتی. تو کہتا ہے کہ میں نے جب بھی اپیل کی ہے اپنے کاموں کے لیے، اب ملک میں کسی کام کے لیے، تو اپنے ہم وطنوں سے کی ہے اور مسلمانوں سے کی ہے. میں نے باہر کسی غیر سے کبھی کوئی چندہ نہیں مانگا. تو مجھے وہ فرسٹ ٹائم اس کی یہ بات سنی میں نے، اور میں نے اس کی طرف دیکھا، میرے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ کیا اس کے چہرے سے سچ ٹپک رہا ہے یا ویسے ہی کہہ رہا ہے. تو ہمارے سیاسی لیڈر تو نہیں ہے یہ. تو مجھے یقین آ گیا. دوسری ایک مرتبہ اس نے بات کی تھی، اس نے مجھے کہا تھا کہ پروفیسر صاحب میں اپنے جو اسپتال کو فنڈ دینے والے ہیں ان سے میں سیاست میں چندہ نہیں لیتا. میں نے بین رکھا ہوا ہے کہ those who help the hospital should not help my party. یہ وہ اصول ہیں، یہ کوئی اتنی عجیب و غریب باتیں نہیں ہیں. میں آپ بڑا شکی آدمی ہوں آپ کی طرح. ایک دفعہ کسی نے مجھے کہا کہ وہ ہمارے کوئی چودھری محمد علی ہوتے تھے، تو کسی نے مجھے کہا کہ پروفیسر صاحب اتنا زبردست آدمی ہے، اتنا ہارڈ ورکنگ ہے کہ پچھلے 25 سال سے اس نے ایک دن بھی دفتر آنے میں ناغہ نہیں کیا. تو میں نے کہا یار اٹ از سو ان یوزول، اٹس اے میڈ تھنگ. تو میرا خیال ہے کہ وہ ایک دن بھی اسے برداشت نہیں ہوا کہ اس کی کرسی پہ کوئی اور بیٹھ جائے. میں آپ بڑا شکی ہوں آپ کی طرح. ویسے تو جیل میں طنز و تشنیع کی زیادتی ہے، پانی میں نمک ہے اور طبیعت اچھلتی رہتی ہے، کوئی نہ کوئی شک و شبہ ہوتا رہتا ہے ذرا سے. مگر فرینکلی ٹیلنگ یو کہ میں نے خان صاحب میں کچھ صفات ایسی دیکھی ہیں. ایک سے ایک دن آپ کو پتہ نہیں یاد ہے کہ نہیں، ایک مجلس میں لگا تو اپنے پورے قصے نا دہرانے شروع کر دیا. اس کے بعد کو توبہ مانگنے کا اس کا موڈ تھا کہ وہ جوانی میں کیا رہا، کیا غلطیاں ہو گیا. میں نے کہا بھائی سنو، یہ لوگ معاف کرنے والے ہیں، تم پاگل ہو. ہم نے تو بڑے بڑے گناہگاروں کو معاف کر دیا، تو کیوں داستان سنا رہا ہے. بس اتنا کافی ہے کہ جب سے تم نے اسلام تو بقول تمہارے کہ میں نے اسلام قبول کیا مرضی سے، جب قرآن پڑھا میں کہ جب سے تم نے اسلام قبول کیا ہے تم سے کوئی بڑی اگر خطا نہیں ہوئی تو ہم مان لیں گے، بس دیٹس انف. مگر تیسری بات میں آپ کو بتاؤں، میں اس کا آپ کو آپشن اس لیے کہہ رہا ہوں کہ فرینکلی ٹیلنگ یو، میں آپ چیخ تو نہیں نہ رہا، آپ سے باتیں کر رہا ہوں، ہلکی پھلکی باتیں. اس لیے کہ میں آپ سے یہ عرض کروں کہ میں نے قائد اعظم کے انتخاب میں اللہ کی ایک صفت دیکھی ہے. دیکھو ایک کام ہوتا ہے، کام، اس کام کی ایک نوعیت ہوتی ہے، اس کام کا ایک کیریکٹر ہوتا ہے. یہ تینوں چیزیں مل کے اہلیت کا اثبات کرتی ہیں. میں قائد اعظم کو بہت بڑا انسان مانتا ہوں. میں بر صغیر میں اتنا بڑا شاید انسان اور مسلمان نہیں تھا.
اب اس کی کمٹمنٹ کا یہ حال تھا کہ جب اس کو کہا گیا نا کہ جناب قائد اعظم آپ اتنی محنت اتنی جان کیوں مارتے ہو، تو اس نے جو جملہ بولا ہے نا وہ میرے دل سے کبھی نکلا نہیں ہے. اس نے کہا میں اس لیے یہ کر رہا ہوں کہ جب میں خدا کے حضور جاؤں تو اللہ مجھے کہے ویل ڈن مسٹر جناب. میرا نہیں خیال کہ اس سے بڑی کوئی کمٹمنٹ کسی انسان کی ہو سکتی ہے. وہ کسی بڑے سے بڑے صوفی سے بھی بڑا صوفی تھا جس کی کمٹمنٹ کا یہ عالم تھا کہ اللہ نے اس کے کام ایک سپرد کیا، اور اس کا اپنا ضمیر یہ کہتا تھا کہ مجھے وہ یاد آتے ہیں جب بھی لفظ تو مجھے میری آنکھوں میں آنسو ہو جاتے ہیں. یا تمہارا لیڈر تو وہ تھا کہ جس نے جب وہ کہتا جب میں خدا کے حضور جاؤں تو اللہ مجھے صرف اتنا کہہ دے کہ ویل ڈن مسٹر جناب، کہ تم نے بہت اچھا کام کیا، میں خوش ہوں. پھر ایک اور جگہ اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں اللہ مجھے یہ کہے قیامت کے دن کہ اے محمد علی تم مسلمان کے گھر پیدا ہوئے، تم مسلمان کے طریقے جیے، تم نے مسلمانوں کی خدمت کی اور تم مسلمان کی طرح مرے. اس سے بڑی اچھی کمٹمنٹ کیا. یہ اس وقت ہوا جب اتنے بڑے بڑے علماء وقت جو تھے وہ ہنود کے غلام بنے، ذہنی غلام. احرار گاندھی کے ذہنی غلام، دیوبند پہ ہنود کی حکومت، بریلی نان پلس سمجھا جا رہا، حالانکہ بریلیوں نے پاکستان کے حق میں ووٹ دیے، مگر اس کے باوجود ان کا وہ تشخص نہیں تھا کسی انٹلیکچوئل فیلڈ میں آتا. آرگومنٹ نہیں تھی، محبت سے دیا انہوں نے قائد اعظم. مگر میں سوچتا ہوں کہ اللہ کی جو میزان لگی ہوئی تھی اس میں یہ دیکھا گیا، کیا دیکھا گیا، اس کی ایک مثال آپ کو دیکھا. کل وائسرائے لارڈ ویول نے قائد اعظم کو بلایا گفت و شنید کے لیے اور اس سے کہا، اور یہ بات یاد رکھی کہ انڈیا میں ایک وائسرائے ایک لیفٹیننٹ گورنر ہوتا تھا. وہ لیفٹیننٹ گورنر انڈین تھا، لارڈ ایس پی سنہا تھا. تو وائسرائے نے قائد اعظم سے کہا کہ if one Indian can become the lieutenant governor of India, why cannot another be؟ کہ اگر ایک ہندوستانی ہندوستان کا لیفٹیننٹ گورنر بن سکتا ہے تو دوسرا کیوں نہیں بن سکتا؟ اور یہ اسے لالچ دے رہا تھا، اگر تم چاہو تو تم بھی لیفٹیننٹ گورنر بن سکتے ہو. قائد اعظم نے اپنا ہیٹ اٹھایا اور سیدھا مارچ شروع کر دیا گیٹ کی طرف تیز تیز. تو لارڈ ویول کہتا اس نے خود واقعہ لکھا کہ میں پیچھے پیچھے بھاگا اس کے، گیٹ پہ آ کے میں اسے آن لیا، میں نے کہا مسٹر جناب مسٹر جناب. تو مسٹر جناب بڑے اطمینان سے واپس مڑے اور انہوں نے کہا یور لارڈشپ آئی ہیو ناٹ کم ہیئر ٹو سیل مائی نیشن. اس نے کہا یور لارڈشپ میں یہاں قوم بیچنے نہیں آیا، آئندہ اگر کوئی بات کرنی ہو تو میرے گھر پہ آتا. آپ کو پتا ہے لارڈ ویول نے جواب میں کیا کہا؟ آپ کیا کہو گے؟ آپ کہو گے کتنا بڑا کردار تھا. اس نے یہ نہیں کہا، اس نے کہا تو پاگل ہے، اتنے بڑے منصب کو ٹھکرا دینا سارے ہندوستان. اس نے کہا مائی گاڈ ہی واز اے ویری اسٹبرن مین. اس نے نہیں کمپلیمنٹ دیا، اس نے کہا یہ اتنا ضدی آدمی ہے کہ اپنے موقف کو اتنی بڑی قیمت کے لیے بھی نہیں چھوڑ رہا. تو خواتین و حضرات اس وقت یہ کریکٹر بر صغیر کے کسی ملا، کسی غیر ملا، کسی صوفی، کسی دیندار میں نہیں تھا. ہی واز دی گریٹسٹ مین آف ہز ٹائم. اب کوئی گریٹسٹ مین نہیں ہم ڈھونڈ رہے، ناٹ ایٹ آل. بڑے آدمی گئے، آئے عشاق گئے وعدہ فردہ لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر. وہ گئے، اب رہ گیا کام ہمارا بےایمانیاں، مکر و فریب، قوم سے جھوٹ، دھوکہ دہی، ناجائز. اس کے لیے ہمیں صرف ایک ایماندار آدمی چاہیے. That's all we need. That's what I say. ہمیں نخرے نہیں چاہیے. ملک و ملت اس طرح نہیں بچے گی. ہمارے سورسز ساری دنیا سے زیادہ ہیں، ہم امیر ترین قوموں میں سے ہیں، ہمارے بچے کیوں سسکتے پھرتے ہیں؟ The only thing is we need somebody who should spend our money on us.